الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، رحمتوں والا مہینہ اور مغفرت کا مہینہ بڑی آب و تاب کے ساتھ گزر رہا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے فضائل اللہ کے نبی نے اپنے فرامین کے اندر بیان فرمائے ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے شہر مبارک فرمایا ہے، شہر عظیم فرمایا ہے، برکت والا مہینہ، عظیم مہینہ فرمایا ہے، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ اولہ رحمہ، جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، واوسطہ مغفرہ، جس کا درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، اور جس کے بارے میں فرمایا آخرہ عتق من النار، جس کا آخری عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ تو یہ مہینہ بہت خیروں والا ہے، برکتوں والا ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس مہینے کی خیریں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر ایسا نہ ہو کہ ہم اس مہینے کی برکتیں نہ سمیٹ سکیں تو بڑی خطرے کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی، جبرائیل نے بلکہ یہ بد دعا کی ہے کہ اے نبی جی، آپ کی امت کا وہ آدمی جو رمضان کا بابرکت مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو سکے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس پر اللہ کے نبی نے آمین فرمایا۔ تو اس لیے یہ بہت ہی دو دھاری تلوار ہے رمضان کا مہینہ۔ جو لوگ اس مہینے میں عبادات کریں گے اور دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو تراویح کی نماز پڑھیں گے، تہجد کا اہتمام کریں گے، اپنی حیثیت، اپنی طاقت کے مطابق اس مہینے کو زندہ رکھیں گے اعمال کے ساتھ، تو ان کے لیے یہ مہینہ خیر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، ان کی بخشش کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو جہنم کی آگ سے خلاصی نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کہ یہ رحمت کا، برکت کا، خیر کا مہینہ، جس کی ہر رات کے اندر اللہ جل جلالہ آسمان دنیا پر تشریف لا کر خود اعلان فرماتے ہیں، منادی فرماتے ہیں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں۔ تو جس مہینے کی ہر رات میں اللہ جل جلالہ آسمان دنیا پر تشریف لا کر خود اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کے گناہوں کو میں معاف کر دوں، بخش دوں، ہے کوئی حالات کا مارا ہوا پریشان حال جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی پریشانیوں تکلیفوں کو دور کروں۔ تو جو اللہ خود اس مہینے میں اعلان فرما رہے ہیں، اس سے بھی اگر کوئی آدمی فائدہ نہ اٹھائے
اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرے تو اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑا محروم پھر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس کے لیے جبرائیل کی بد دعا ہے کہ ایسا آدمی تباہ برباد ہو جائے، اور اس کی بد دعا، ان کی بد دعا پر نبی کی آمین بھی ہے کہ وہ واقعی برباد ہو جائے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جو وقت باقی ہے اس مہینے کا، اس میں خوب عبادات کے اندر ہم وقت گزاریں۔ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، صدقات خیرات کا بھی اہتمام کریں، نوافل کا بھی اہتمام کریں، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد کے جو ہے اعمال ہیں، ان کے اندر ہم اہتمام کریں، اور اسی طرح جو ہے جن کو توفیق اللہ نے دی ہے وہ صدقات اور خیرات کا بھی اہتمام کریں۔ لیکن ہمارے ہاں بڑا عجیب رواج ہے یہ کہ پہلے 2-3 دن تو خوب مجمع ہوتا ہے، پہلے دن زیادہ، دوسرے دن بھی زیادہ، پھر تیسرے دن کم، اس سے کم، اس سے کم، اور بڑی بڑی مسجدوں کے اندر جو ہے آخر میں 2-4 صفیں رہ جاتی ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تو بخشنے کے لیے تیار ہے، تو دینے کے لیے تیار ہے، تو بہانے تلاش کر رہا ہے، لیکن ہمیں شاید ضرورت نہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہم اپنے عمل سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو بخشنا چاہتا ہے، تو نوازنا چاہتا ہے، تو تراویح کے ایک سجدے کے اوپر 1500 نیکیاں دینے کے لیے تیار ہے، اور تراویح کے ایک سجدے کے اوپر جنت کے اندر سرخ یاقوت کا ایسا محل جس کے 60,000 دروازے ہوں، اور ہر اس کے گیٹ کے سامنے، دروازے کے سامنے سونے کا محل ہو۔ اے اللہ تو یہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب تراویح میں دیکھو، رات کو شروع میں 2 صفیں ہوں گی، 8 کے بعد آدھے چلے جائیں گے، کچھ 12 کے بعد چلے جائیں گے، کچھ 16 کے بعد چلے جائیں گے، آخر میں آدھی صف رہ جاتی ہے۔ یعنی ہم نے دین اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے، جہاں جس کا جی چاہے میں نے یہاں سے گھر جانا ہے، ٹھیک ہے وہاں سے چلا جائے۔ کوئی 4 پڑھ کے جا رہا ہوتا ہے، کوئی 8 پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی 10-12 پڑھ کے، اپنی اپنی مرضی سے جا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ دین ہمارے خالہ جی کا بیڑا ہے، جس کا جب جی چاہے آئے، جب جی چاہے اٹھ کے چلا جائیے۔ تو یہ خالہ جی کا بیڑا نہیں ہے، خالہ جی کا صحن نہیں ہے یہ کہ اپنی مرضی سے یہاں آنا جانا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، ہم اپنے عمل سے نعوذ باللہ دین سے بے پرواہی ظاہر کر رہے ہیں، دین سے استغنا ظاہر کر رہے ہیں۔ باہر کھڑے ہو کے گپے مارنا ہمارے لیے آسان ہے، بازار میں چلے جائیں، تراویح پڑھ کے نکلے، بازار سارے آباد پڑے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگوں نے مسجد کے اندر تراویح کی نماز پڑھی ہے۔ تو ہم اپنے عمل سے جو ظاہر کر رہے ہیں نا، یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ کشمیر کے ایک عالم ہیں بہت بڑے، وہ فرما رہے تھے کہ جب کوئی آدمی نیک کام کا اللہ اس کو موقع دیتے ہیں اور وہ اس میں کر سکتا ہے، پورا ماحول اس کو ملا ہوتا ہے کام کرنے کا، نیکی کرنے کا، اس میں جان بوجھ کے نہیں کرتا، پھر وہ اس میں جان بوجھ کے نیکی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ روزے کا موقع دے رہے ہیں، صحت دے رکھی ہے اللہ نے، اور جان بوجھ کے نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا موقع دے رہے ہیں، صحت سلامت ہے، لیکن جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا۔ یہ قرآن پڑھنے کا اللہ موقع دے رہے ہیں، پڑھ سکتا ہے، جان بوجھ کے نہیں پڑھتا۔ پھر اللہ ایسا وقت لے کر آتے ہیں اس کے اوپر، اللہ ایسا وقت لے کر آتے ہیں، پھر یہ نیک عمل کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا۔ پھر یہ اللہ ایسے حالات اس پر لے کر آتے ہیں۔ ابھی دیکھو دنیا کے کیا حالات چل رہے ہیں اس وقت، ایران کے اوپر دیکھو کیا حالات چل رہے ہیں اس وقت۔ ہم تو اپنے مدرسے سے اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ان سے جا کے پوچھو جن کے اوپر دن رات آگ برس رہی ہے، فلسطین کے مسلمانوں سے جا کے پوچھو جن کے اوپر 2-2.5 سال سے آگ برس رہی ہے، اس حال میں بھی تراویح پڑھ رہے ہیں، اس حال میں بھی مسجدوں کو اس حال میں بھی آباد کر رکھا ہے انہوں نے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے عمل سے ایسے ظاہر کر رہے ہیں کہ بس ہمارے لیے تو گکھڑ ہونا کافی ہے، بس ہمارے لیے چودھری ہونا کافی ہے، بس ہمارے لیے تو ملک ہونا کافی ہے، ہم اپنا عمل کچھ بھی نہ کریں پھر بھی ہم جنتی ہیں، بس پھر ہی ہم جنتی ہیں۔ تو یہ انتہائی خطرے کی بات ہے۔ اس لیے جو دن باقی ہیں
ان کے اندر کوشش کر کے ہم زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کو راضی کرنے کے اللہ تو بہانے عطا فرما رہے ہیں، ہم ان بہانوں سے فائدہ اٹھا کے اللہ کو راضی کر لیں اور اس مہینے میں دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ اس مہینے میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ غزوہ بدر رمضان کے مہینے میں ہوا، فتح مکہ رمضان کے مہینے میں ہوا، اور اسی مہینے کی 17 رمضان کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا، اسی رمضان کے مہینے میں 58 ہجری کے اندر۔ اور اسی طرح 41 ہجری میں حضرت سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ مولا کائنات، ان کا بھی ان کی شہادت بھی 21 رمضان کو ہوئی ہے۔ تو آج تھوڑی سی گفتگو میں بات لمبی ہوگی، دوسری طرف چلے گی۔ ہر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں، اگلا جمعہ انشاءاللہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل عرض کروں گا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی صحابیہ ہیں، اللہ کے نبی کی صحابیہ ہیں، اور اللہ کے نبی کا صحابی ہونا، اللہ کے نبی کا صحابی ہونا یہ ایسی فضیلت ہے کہ پوری کائنات کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی اور فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ ساری دنیا کے اولیاء اللہ، ساری دنیا کے غوث، ساری دنیا کے ابدال، ساری دنیا کے اولیاء اللہ سارے مل کر بھی اگر جنید بغدادی بن جائیں، ساری دنیا کے انسان شیخ عبد القادر جیلانی بن جائیں، تو پھر بھی صحابہ، ایک صحابی کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا اس کے برابر نہیں ہو سکتے یہ۔ تو صحابی ہونا سب سے بڑا اونچا مقام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دوسرا بڑا مقام عطا فرمایا ہے، وہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہونے کا مقام عطا فرمایا، آپ علیہ السلام کی بیوی ہونے کا اللہ نے اعزاز عطا فرمایا۔ اور یہ بھی ایسا اعزاز ہے کہ اس کے برابر دنیا کا کوئی اعزاز، کوئی عزت، کوئی منصب ایسا اور نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ اللہ کے نبی کا ایمان والوں سے تعلق اس قدر زیادہ ہے کہ جتنا ایمان والوں کے لیے ان کی جان کا اتنا تعلق نہیں ہے، ان کے اوپر حق نہیں جتنا اللہ کے نبی کا تعلق اور اللہ کے نبی کا حق ہے۔ اور اللہ کے نبی کی بیویوں کو اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اس سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت مسلمہ کی ماں ہیں وہ، تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز نصیب ہوا ہے۔ اور یہ وہ خاتون ہیں، خود فرماتی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے پہلے 3 دن تک رات کو خواب کے اندر حضور علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے رہے، اور ایک ریشمی رومال کے اندر ایک تصویر لا کر حضرت حضور علیہ السلام کو دکھاتے رہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہ تصویر سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو فرمایا حضور نے کہ اے عائشہ وہ تم تھی، اور حضرت جبرائیل نے مجھے 3 دن تک بتاتے رہے کہ اے اللہ کے نبی یہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی آپ کی بیوی ہوگی، دنیا میں بھی عائشہ آپ کی بیوی ہیں اور آخرت کے اندر بھی عائشہ ہی آپ کی بیوی ہے۔ اور حضرت عائشہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، اتنی سخاوت تھی کہ ان کے بھانجے حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ کے پاس 70,000 درہم تھی، 70,000 درہم، اور ایک مجلس کے اندر سارے کے سارے فقراء میں تقسیم کر دیے، اپنے کپڑوں کے اوپر پیوند لگا ہوا تھا، اپنے کپڑوں کے اوپر پیوند لگا ہوا تھا۔ اور اسی طرح حضرت عروہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کی ایک باندی فرماتی ہیں، ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہدیہ ہے 1,00,000 درہم کی تھیلی انہوں نے بھیجی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت، کیونکہ بہت فتوحات کا زمانہ تھا، اسلام ہر طرف پھیل رہا تھا اور فتوحات ہو رہی تھی، مال غنیمت آ رہا تھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر جو لوگ رہتے تھے شام سے ان کے لیے ہدیہ تحفے بھیجا کرتے تھے۔ حسنین کریمین حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی لاکھوں کی تعداد میں دراہم اور دنانیر بھیجا کرتے تھے، تو ہر عائشہ کے لیے 1,00,000 درہم بھیجا۔
حضرت عائشہ کا روزہ تھا اس دن، تو انہوں نے ایک ہی مجلس میں اس کے تھیلیاں بنائیں اور سارا کا سارا 1,00,000 درہم تقسیم کر دیا۔ ان کی نوکرانی نے ان سے کہا کہ اماں جان آپ نے سارا تقسیم کر دیا، کوئی 1 درہم اپنے لیے چھوڑ دیتی، کوئی پیسے دے دیتی، میں اچھا گوشت لے آتی، آج ہم روزہ گوشت سے افطار کر دیتے، آج روزہ گوشت سے افطار کر دیتے۔ تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ اب یاد کرانے کا کیا فائدہ ہے، پہلے یاد کرا دیتی تاکہ میں کچھ رکھ لیتی۔ یعنی یہ سخاوت کا اتنا اونچا معیار ہے کہ اپنا روزہ ہے اور اپنے بارے میں یاد نہیں ہے کہ میں نے رات کو افطار بھی کرنا ہے، اپنے لیے بھی کچھ منگوا لیں، آج ہمارا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اس قدر سخاوت اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور پھر پردے کا اس قدر اہتمام تھا، اور اپنے اس واقعے سے پوری امت کی مسلمان بچیوں کو حضرت عائشہ نے اپنی سیرت دکھائی اور انداز زندگی سکھایا۔ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام میرے گھر کے اندر، میرے حجرے کے اندر دفن ہو گئے، تو میں اس حجرے میں بغیر پردے کے بھی جاتی تھی، اس لیے کہ وہ تو میرے خاوند تھے۔ پھر ان حضور کے وفات کے کچھ 2 سال کے بعد حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا، اور وہ بھی آ کے اسی حجرے میں دفن ہو گئے، تو پھر بھی میں بغیر پردے کے وہاں جاتی تھی۔ لیکن جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لا کر حجرے میں دفن کیا گیا، اس کے بعد میں نے پردے کے بغیر اس حجرے کے اندر جانا چھوڑ دیا، اس لیے کہ ابو بکر میرے محرم تھے اور حضور علیہ السلام میرے خاوند تھے، لیکن عمر میرے محرم نہیں تھے، تو عمر کی قبر پر بھی میں نے بغیر پردے کے جانا چھوڑ دیا۔ تو اماں عائشہ نے اپنے عمل سے بتایا کہ مسلمان خواتین کو، امت کی بیٹیوں، امت کی خواتین کو پردے کا کس قدر اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اور اماں عائشہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو تیمم ہم کرتے ہیں نا، تیمم کرتے ہیں، یہ بھی آیات، یہ سہولت اللہ نے اس امت کو اماں عائشہ کی برکت سے عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام سفر میں تھے، غزوے کے اندر تھے، اور آپ علیہ السلام کی طبیعت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد میں تشریف لے جاتے، اپنی بیویوں کے اندر قرآن اندازی کیا کرتے تھے، اور پھر قرآن اندازی کے اندر جس کا نام آتا اس کو بھی ساتھ لے کر جاتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام اماں عائشہ کو ساتھ لے کر گئے۔ جب اماں عائشہ کو ساتھ لے کر گئے اور جب واپسی ہو رہی تھی غزوے کے اندر، تو اماں عائشہ کے پاس ایک ہار تھا جو ان کی اپنی ہمشیرہ اسما سے لے کر گئی تھیں۔ یہ ظاہر خواتین ہار پہنتی تھیں، عورتوں کے یہ زیب و زینت عورتوں کو اس کی اجازت ہے، کرتی ہیں، یہ ہار لے کر گئیں۔ جب راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، واپسی ہو رہی تھی، تو وہ جو ہار تھا ان کا وہ کہیں گم ہو گیا، گر گیا اور وہ گم ہو گیا۔ اب اماں عائشہ حضور سے عرض کیا، اللہ کے رسول ہار گم ہو گیا۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا بھی ہار تلاش کرو، ہار تلاش کرو۔ سارے صحابہ ہار تلاش کرنے میں لگے، ہار نہیں مل رہا۔ اتنے میں نماز کا وقت تھا، نماز کا وقت بالکل تنگ ہو گیا، کم ہو گیا، اب وقت نکلنے لگا ہے نماز کا، اور وہ جگہ ایسی جہاں پانی بھی نہیں ہے، ایسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے ہیں، پانی نہیں ہے وہاں، اب نماز کا وقت نکل رہا ہے۔ تو کچھ لوگ ابو بکر کے پاس آئے کہ دیکھو آپ کی بیٹی کی وجہ سے سب کو کی نماز ضائع ہو رہی ہے، ان کا ہار گم ہو گیا، ان کی لاپرواہی کی وجہ سے اب سارے مسلمان یہاں پریشان ہیں، نماز ہماری قضا ہو جائے گی۔ تو ابو بکر کی تو بیٹی تھی عائشہ، وہ سیدھے ان کے پاس آئے، اور اس وقت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور علیہ السلام اپنا سر رکھے ہوئے آرام کر رہے تھے۔ اماں عائشہ کی گود میں حضور کا سر تھا، آپ سو رہے تھے۔ انہوں نے آ کے اپنی بیٹی کو ڈانٹنا شروع کیا آہستہ آہستہ، اور کہا کہ تیری وجہ سے پورا قافلہ پریشان ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی ان کو تھوڑا سا کچھ مارا بھی، جس کی وجہ سے ان کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن جسم کو حرکت نہیں ہونے دی کہ گود کے اندر حضور کا سر مبارک رکھا ہوا ہے، آپ کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ اب پھر اٹھے تو اللہ نے، نماز کا وقت تو جا رہا تھا، اللہ جل جلالہ نے قرآن اتار دیا، اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو اللہ نے سہولت دے دی۔ فرمایا ان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ اللہ نے آیات نازل فرما دی کہ اگر تم سفر میں ہو یا تم بیمار ہو اور تمہیں پانی استعمال نہ کر سکتے ہو، تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر سکتے ہو، تیمم کر سکتے ہو۔
اب یہ آیات نازل ہوئیں، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا بھی تیمم کرو اور تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ تو یہ تیمم کی جو آیتیں ہیں یہ بھی اماں عائشہ کی برکت سے امت کو ملی ہیں، اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو یہ سہولت مل گئی کہ اگر کسی ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں پانی نہیں ہے، یا ایسی حالت ہے کہ بیمار ہیں اور پانی کا استعمال نہیں کر سکتے اور بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، تو اللہ جل جلالہ نے یہ سہولت دے دی ہے کہ تم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ سہولت اماں عائشہ کی برکت سے اللہ نے عطا فرمائی، اور جب یہ سہولت مل گئی تو پھر اب صحابہ جو ابو بکر کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ یہ آپ کے خاندان کی پہلی کوئی برکت نہیں ہے، آپ کے خاندان کی بہت برکتیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب نماز ہو گئی، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جس اونٹنی پر جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتی تھی اونٹ پر، تو اس کو اٹھایا گیا تو ہار اس کے نیچے تھا، ہار مل گیا۔ تو اب ہار دیکھیں، اللہ جل جلالہ جب حضور کو دکھائے تو بہت سارا جہان حضور کو دکھا دے، اور اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے تو اوپر آسمانوں کی سیر ایک رات میں کرا دے، لیکن نہ دکھانا چاہے تو 7 اونٹ بیٹھا ہوا ہے، اس کے نیچے ہار ہے، وہ بھی اللہ نے حضور کو نہیں دکھایا۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ہر ما کان ما یکون کا علم تھا، تو وہ بھی اپنے نظریے پر غور کرے۔ یہ بخاری کی روایت میں نے عرض کی ہے۔ یہ تو بہرحال اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے تیمم کی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے یہ جو شخصیات ہوتے ہیں ان کی ہمارے دل میں احترام ہونا چاہیے، قدر ہونی چاہیے، امت کی مائیں ہیں وہ۔ آخری بات سناتا ہوں میں، ہر مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اولیاء کے سرتاج ہیں۔ ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ جب بھی کوئی نیک عمل کرتے تھے، کوئی خاص عمل، تو حضور علیہ السلام کے اہل بیت، خود حضور کی ذات، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہدیہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے جو بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں اس کو ہم نیت کریں کہ اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے، تو یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں میں اس طرح سے کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں مراقبہ میں نے کیا اور حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی میری، تو میں نے وہ سارا ہدیہ جو تھا وہ پیش کیا، تو ہدیہ سب کو پہنچ گیا، لیکن حضور علیہ السلام تھوڑے سے مجھے ایسے لگا کہ آپ ناراض ہیں، آپ خوش نہیں ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ ہدیہ میں روزانہ آپ کو بھیجتا ہوں، آپ کے اہل بیت کو بھیجتا ہوں، تو آپ خوش نہیں ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جس نے جو کچھ بھیجنا ہو وہ فاطمہ کے حجرے میں بھیجا کرے، فاطمہ کے گھر بھیجا کرے، نہیں جس نے مجھے جس نے مجھے جو بھیجنا ہو وہ عائشہ کو بھیجا کرے گا، عائشہ کے ذریعے سے بھیجا کرے، پھر میں اس سے خوش ہوں گا۔ تو اس لیے عائشہ بھی اہل بیت اطہار میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کیونکہ آخری عشرہ شروع ہو رہے ہیں، اعتکاف بڑی بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے ایک دن کا بھی اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ جل جلالہ اس کو 3 خندقیں جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ جس آدمی نے ایک دن کا بھی اعتکاف کیا 3 خندقیں اللہ اس کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ خندقیں ایسی ہیں کہ جتنا ایک خندق کا فاصلہ دوسری تک ایسے ہے جیسے آسمان سے زمین تک کا فاصلہ ہے۔ ایک دن کے اعتکاف سے اللہ جہنم سے اتنا دور فرماتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، 10 دن کا اعتکاف کیا، فرمایا اس کو اللہ ایسا ثواب عطا فرمائیں گے جیسے 2 حج اور 2 عمروں کا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی عشرے کا 10 دن کا اعتکاف کتنا ہے؟ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اللہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا المعتکف یعتکف الذنوب، کہ معتکف آدمی مسجد کے اندر جب آ گیا گناہوں سے محفوظ ہو گیا، گناہوں سے بچ گیا، لیکن اگر یہ باہر رہتا تو بہت سے خیر کے کام بھی کر سکتا تھا نا۔ کوئی فوت ہو گیا اس کے جنازے میں جائے اس پر بھی اجر ملتا ہے، کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا اس کا بھی اجر ملتا ہے، کسی عالم کی مجلس میں جا کے حدیث اور قرآن کا درس سنتا اس کو بھی اجر ملنا تھا اس کو۔ یہ وہ خیریں وہ نیک اعمال اب اعتکاف کی وجہ سے اس کا چھوٹ گیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ اعتکاف بیٹھ گیا تو وہ ساری نیکیاں جو باہر رہ کے کرتا اب نہیں کر سکتا، تو نہ کرنے کے باوجود بھی اللہ اس کو ان نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔
ایک گناہوں سے بچ گیا، دوسرا بغیر کیے ہوئے بھی اللہ اس کو نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جو سنجیدہ لوگ ہیں، بڑے ساتھی ہیں، ان کو اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت بڑی عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی مدینہ میں 10 سال حضور رہے ہیں۔ 10 سال میں ہر رمضان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ ایک دفعہ جہاد کی وجہ سے اعتکاف رہ گیا، اگلے سال 20 دن کا حضور نے اعتکاف کیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھ